بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوت کا راز۔ 12 سال کا کاشف بہت شریر لڑکا تھا۔ شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا۔ اس کی بہن علیزے اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کاشف کی پھوپھی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزے کے ہم عمر تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئیں۔ شان بولا، نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے۔ یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ علیزے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد علیزے نے کاشف سے کہا، لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے۔ کاشف منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ رات کو جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا، حالت دیکھنے والی ہوگی اس کی۔ رات ہو چکی تھی۔ کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاشف نے جو گھوم کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ علیزے اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھیں۔ علیزے جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈرائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزے کو کاشف کی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر علیزے کو بڑی حیرت ہوئی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ علیزے نے پوچھا۔ فائزہ نے علیزے کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی۔ کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑیں، پھر اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دیں۔ کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا، یہ میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ فائزہ قریب آئی اور بولی، ارے وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ حیرت سے بولا۔ علیزے نے بتایا کہ ہاں، مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرا دے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ ارے نہیں، یہ تو تکیے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو۔ یہ دیکھو تکیے ہیں۔ یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی۔ آگے کی کہانی تو بڑی دلچسپ ہے۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔